بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سپریم کورٹ کا بڑا فیصلہ بلکہ بڑی لچک جو ہے وہ سامنے آئی ہے۔ سپریم کورٹ چاہتی تھی کہ آج ہی اس معاملے کو ختم کیا جائے۔ 4 بجے تک انہوں نے سیاسی قائدین کو ٹائم دیا تھا، اور یہ ساتھ یہ بھی کہا تھا سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے، جس کی سربراہی جسٹس عمر عطا بندیال کر رہے تھے، کہ ہم اپنا 14 مئی کے الیکشن سے متعلق جو حکم ہے وہ واپس نہیں لیں گے، وہ فیصلہ اپنی جگہ برقرار رہے گا۔ لہٰذا سیاسی قیادت جو ہے وہ 4 بجے تک ہمیں بتائے، اور آج ہم اس معاملے کو نمٹا کے اٹھیں گے۔ لیکن پھر بتایا گیا کہ آصف علی زرداری، مسلم لیگ نون اور دیگر جو جماعتیں ہیں، انہوں نے اگرچہ سپریم کورٹ کی اس رائے سے اتفاق کیا ہے کہ سیاسی جماعتوں کو مل کر راستہ نکالنا چاہیے، لیکن انہوں نے پھر اپنی مجبوریاں بھی بتائیں۔ بعد ازاں چیف جسٹس صاحب نے اپنے چیمبر میں اٹارنی جنرل کو بلایا، اور اس کے بعد یہ طے ہوا کہ مزید سماعت جو ہے وہ عید الفطر کے فوراً بعد 27 مئی کو ہوگی۔ لیکن اس وقت تک سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ کوئی لاہ عمل اپنا مرتب کر لیں گی کہ آیا ملک بھر میں عام انتخابات ایک ہی دن کروائے جانے ہیں یا نہیں۔ آج سپریم کورٹ میں مسلم لیگ نون کا موقف بھی آیا، ان کا موقف بھی یہی تھا کہ وہ آئین کا ساتھ دیں گے، اور پھر پی ٹی آئی کی طرف سے فواد چودھری، شاہ محمود قریشی پیش ہوئے، تو چیف جسٹس نے ان سے بھی پوچھا کہ کیا آپ عدالت کی تجویز کو خیر مقدم کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم بالکل ایک ایک لفظ کی تائید کرتے ہیں، اور جو فیصلہ سپریم کورٹ کرے گی ہم اس کی تائید کریں گے۔ اس کے علاوہ یا صادق صاحب بھی پیش ہوئے عدالت میں، پھر مسلم لیگ کاف کی طرف سے طارق بشیر چیمہ صاحب بھی، اور دیگر جو چھوٹی جماعتیں ان کے سب کی طرف سے بھی ان کے وکلا اور ان کے قائدین عدالت میں موجود تھے۔ لیکن البتہ عدالت کو یہ بتایا گیا کہ صرف ایک جماعت جو ہے وہ مذاکرات نہیں چاہتی، اور وہ ہے جمعیت علماء مولانا فضل الرحمان صاحب کی۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہم مذاکرات نہیں کریں گے۔ البتہ چیف جسٹس صاحب کی طرف سے یہ کہا گیا کہ امید ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی لچک دکھائیں گے، لیکن چیف جسٹس صاحب کی طرف سے یہ 2 ٹوک موقف اختیار کیا گیا کہ اس سے پہلے عدالت نے جو 14 مئی کو پنجاب کے الیکشن کروانے کا لیے کہا ہے وہ اٹل ہے۔ لہذا اگر سیاسی جماعتیں چاہتی ہیں کہ پورے ملک میں ایک ہی دن الیکشن کروائے جائیں، تو پھر سیاسی جماعتوں کو خود جو ہے وہ کوئی اقدام کرنا ہوگا، خود اتفاق رائے پیدا کرنا ہوگا۔ عدالت عظمیٰ کی طرف سے امیر جماعت اسلامی مولانا سراج الحق کا بھی شکریہ ادا کیا گیا کہ انہوں نے یہ انیشیٹو لیا اور تمام سیاسی جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پہ لانے کی کوشش کی۔ لیکن آج عدالت کو ان کے چیمبر میں یہ یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ تمام جماعتوں میں اتفاق رائے پیدا کیا جائے گا، چونکہ عدالت کی طرف سے نہ صرف کل بلکہ آج بھی یہ واضح کیا گیا کہ صورتحال سنگین ہے، کیونکہ پھر آگے معاملہ اگر چلے گا تو سپریم کورٹ یہ ضرور دیکھے گی کہ کس نے سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل درآمد نہیں کروایا، اور سپریم کورٹ اگر یہ دیکھتی ہے تو پھر الیکشن کمیشن بھی رگڑے میں آ جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ وفاقی حکومت تو رگڑے میں آئے گی۔ لیکن آج جو چیف جسٹس صاحب اور ان کے 2 ساتھی ججوں نے جو موقف لیا، جو لچک دہی ہے، اس کا تمام فریقین نے سوائے مولانا فضل الرحمان کے خیر مقدم کیا ہے۔ البتہ مولانا فضل الرحمان نے سپریم کورٹ کو سپورٹ کرنے کی بجائے انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم اس عدالتی جبر کو نہیں مانیں گے، چونکہ انہیں نظر آتا ہے کہ اگر سپریم کورٹ کی تجویز مانی گئی تو پھر انہیں عمران خان ایک خوفناک شکل میں نظر آتا ہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ سلسلہ جاری رہے۔ جو اب ان کا خیبر پختونخوا میں تقریباً گورنر راج ہی ہے، مولانا فضل الرحمان کی مرضی ہی وہاں پہ چل رہی ہے، اور وفاقی کابینہ سے بھی ان کو اچھا خاصا حصہ بقدر جسہ مل رہا ہے، اس لیے مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ نہیں مان رہے۔ لیکن اسلام آباد میں موجود سیاسی حلقوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی چابی جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کے پاس ہے، جب تک میاں نواز شریف مولانا فضل الرحمان کو نہیں کہیں گے وہ نہیں مانیں گے۔ البتہ بلاول بھٹو زرداری اور آصف علی زرداری نے بھی یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ مولانا فضل الرحمان کو قائل کریں گے کہ وہ بھی اس کشتی میں سوار ہو جائیں، وہ اکیلے نہ رہ جائیں کہیں۔ 27 مئی کو اب دیکھتے ہیں کہ جی سیاسی جماعتیں پوری ہم آہنگی کے ساتھ آتی ہیں یا نہیں آتی، لیکن ایک بات طے ہے کہ اب اگر مولانا فضل الرحمان، ایسا نہیں ہو سکتا کہ مولانا فضل الرحمان سب کو اپنے پیچھے لگا لیں۔ مولانا فضل الرحمان کو اب اپنی پارٹی کے جو اپنی پی ڈی ایم کے جو لوگ ہیں ان کے پیچھے جانا ہوگا، اور اگر مولانا فضل الرحمان نہیں جاتے تو پورے یقین کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ 13 جماعتوں میں سے 4-5 جماعتیں جو ہیں وہ پی ڈی ایم کو چھوڑ جائیں گی، تو آٹومیٹک اسمبلی چلی جائے گی۔ لہٰذا مولانا فضل الرحمان کو لچک دکھانی پڑے گی، اور ان اگلے 4-5 دن میں عید کے موقع پہ آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ اپنی مفاہمت کا جادو جگائیں گے۔ شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔